میرے ساتھ آج ہے تو یہ لیڈرشپ کا پیغام، لیکن میں اس کو تھوڑا ہلکا کر کے آپ کی زندگی کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اور آج مجھے اس پیسج کا بوجھ ہے، اگر میں خادموں کو کلام سناتا تو پھر میں اور طرح اس پہ سے کچھ باتیں ہم دیکھتے، لیکن چونکہ کلیسیا ہے، کچھ بچے بھی ہیں، تو ہم نے اس لیول پر بھی کیا کرنا ہے، کلام کو دیکھنا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ سلاطین کی دوسری کتاب نکالی، سلاطین کی پہلی کتاب بلکہ نکالیے، اس کا 11واں باب۔ اس کی 26ویں آیت سے لکھے ہے، اور لیدا کے افرائیمی نبات کا بیٹا یربام جو سلیمان کا ملازم تھا۔ تو یربام کون تھا؟ یاد رکھنا ہے، کون تھا؟ سلیمان کا ملازم تھا، جس کی ماں جو بیوہ تھی ہویا کا تھا، اور اس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا۔ یعنی تھا کون؟ ملازم، لیکن اس نے کیا کیا؟ بادشاہ کے خلاف اس نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھایا۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے بادشاہ کے خلاف اس کا ہاتھ اٹھانے کا یہ سبب ہوا کہ بادشاہ نے ملوکوں کو بنایا تھا اور اپنے باپ داؤد کے شہر کے رکھنے کی مرمت کرتا تھا۔ اور وہ شخص یربام ایک زبردست سورما تھا، ملازم ضرور تھا لیکن کیا تھا؟ زبردست سورما تھا۔ اور وہ شخص یربام ایک زبردست سورما، اور سلیمان نے اس جوان کو دیکھا کہ محنتی ہے، سوچتے اسے بنی یوسف کے سارے کام پر مختار بنا دیا۔ اس وقت جب یربام یروشلم سے نکل کر جا رہا تھا تو سلانی اخیا نبی نے اسے راہ میں ملا، اور اخیا ایک نئی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ نبی جو ہے اس کے پاس ایک نئی کیا تھی؟ چادر تھی، اور اوڑے ہوئے تھا، اور یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے۔ سو اخیا نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے 12 ٹکڑے پھاڑے۔ یعنی ایک چادر اس کے پاس تھی اور اس کے کتنے ٹکڑے کر دیے؟ 12 ٹکڑے کر دیے۔ یہ نبی تھا اور اس نے 12 ٹکڑے کر دیے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے اس نے یربام سے کہا تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے لے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ سلیمان کے ہاتھ سے، یوں فرماتا ہے دیکھ میں سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور 10 قبائل تجھے دوں گا، لیکن میرے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم اور شہر کی خاطر جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، ایک قبیلہ اس کے پاس رہے گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا۔ سیادی کی دیوتی ارارات اور موابیوں کے دیوتے کموس نے اور بنی امون کے دیوتے اوک کی پرستش کی ہے، اور میری راہوں پر نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بلا تھا، اور میرے آئین اور احکام کو مانتے جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تو آج کا میسج ایک بندے کے بارے میں ہے جس کا نام کیا ہے؟ یربام۔ کیا ہے؟ یہ یربام کے بارے میں آپ بار بار کلام میں پڑھیں گے۔ جو کلام پڑھنے والے ہیں پرانے عہد نامہ میں وہ بار بار یہ کلام پڑھیں گے کہ وہ یربام کے گناہوں کے سبب سے ہلاک ہوئے۔ تو آج ہم اس کی زندگی سے چند باتیں سیکھیں گے۔ یربام کے نام کا مطلب ہے اس کے لوگ بہت بڑے۔ کیا یربام کے نام کا مطلب ہے؟ اس کے لوگ کیا کیے؟ بہت بڑے۔ یعنی جب یربام لیڈر بنا تو اس کے لوگ بڑھ رہے تھے، ترقی ہو رہی تھی،
لوگوں میں اضافہ ہو رہا تھا، یہ بے شمار لوگوں کی قیادت بڑھ رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی خاندان بڑھ رہا ہو، کوئی کلیسیا بڑھ رہی ہو، تو یہ بہت بڑی کسی کے لیے جو ہے خوشی اور شادمانی کی بات ہوتی ہے کہ وہاں کیا ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، خداوند انہیں بڑھا رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم گواہیاں بھی سناتے، ہم گواہیاں بھی سناتے ہیں کہ بھائی ہم بڑھ رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، ہر روز لوگ مل رہے ہیں، ہر روز یہ کام ہو رہا ہے، ہم بے شمار جو ہے وہ گواہیاں سناتے۔ اور یہ ایک نہیں ہے، ہم سب سناتے۔ یربعام کے نام کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کیا کر رہے تھے؟ بڑھ رہے تھے۔ یہ خوبی اس میں نہیں تھی، بلکہ ہم نے پڑھا کہ یہ سلیمان کا ملازم تھا، اور لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص ایک زبردست سورما تھا۔ کیا تھا؟ اور پرانے وقتوں میں بادشاہ یہ کرتے تھے کہ جو شخص کوئی اچھا ہوتا، سورما ہوتا، طاقتور ہوتا، جس پہ ابیلٹی ہوتی، قابل ہوتا، اس شخص کو لوگ اپنے پاس کیا کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا جو لوگ خداوند پہ گہرے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ایسے بندوں کی تلاش کرتے رہتے ہیں جو جس میں قابلیت ہوتی ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے یا کوئی اچھی فیملی ہے، تو لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ فیملی، یہ خاندان، یہ شخص ہمارے ساتھ کیا کرے، جڑ جائے۔ تو سلیمان میں بھی اس کو دیکھا کہ یہ زبردست سورما ہے، اور ساتھ ایک اور بات اس میں لکھی ہوئی ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھیں تو لکھا ہے، اور وہ شخص یربعام ایک زبردست سورما تھا، اور سلیمان نے اس جوان کو دیکھا کہ وہ محنتی ہے۔ تو دوسری خوبی اس میں کیا تھی؟ آپ کو پتہ ہے کوئی چرچ میں، خاندان میں، نوجوان کوئی شخص جو ہے وہ محنتی ہوتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے، لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ، آپ گھروں میں کام کرانا ہو تو کس مستری کو لگائیں گے؟ محنتی کو کہیں گے کہ یہ بندہ بڑا محنت سے کام کرتا ہے۔ تو اس نے بھی کیا کیا ہے؟ بادشاہ کے حضور بادشاہ سلیمان نے رکھا ہے، کیونکہ یہ حکمت کا بادشاہ تھا، خداوند نے اس کو بڑی حکمت دی ہوئی تھی۔ اس نے کیا دیکھا کہ اس نے یربعام کو محنتی دیکھا، تو اس کو اپنا کیا رکھ لیا؟ ملازم رکھ لیا۔ کلام کہتا ہے کہ ساتھ پہلی خوبی تھی کہ اس کے پاس لوگ بڑے قیادت میں بڑھ رہے تھے، دوسرا یہ تھا کہ یہ محنتی شخص تھا، اور تیسری بڑی خوبی یہ تھی کہ بادشاہ سلیمان نے شمالی علاقہ جو بنی یوسف کا تھا اس پر اس کو مختار بنا دیا تھا، یعنی اس کو اختیار دے دیا کہ یہ علاقہ تیرے حوالے ہے اور اس علاقے کی تو نے دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو اس میں تین خوبیاں ہو گئی، کون کون سی میرے ساتھ رہی؟ کیا تھا؟ پہلے تو یہ کہ لوگ بڑھ رہے تھے، اس کے زور ترقی ہو رہی تھی۔ نمبر 2 کیا تھا؟ محنتی تھا۔ پھر اس کو ایک علاقے میں اختیار جو ہے اس شخص کو یربعام کو جو ہے وہ دے دیا گیا، اور خداوند۔ چوتھی ایک اور بڑی خوبی تھی جس پر ہمارا بڑا فخر ہوتا ہے، وہ بھی ذرا پڑھیے، وہ 29 ورس پہ پڑھے نوی صاحب، 29 ورس۔ جی بھائی مانول آپ کو جلدی مل جائے، آپ پڑھ لیں جی، کوئی بھی پڑھ لیں۔ یربعام یروشلم سے کیا کر رہا تھا؟ سمجھنا اس پیغام کو، کیا کر رہا تھا؟ جا رہا تھا، نکل رہا تھا وہاں۔ پھر کیا ہوا؟ کون سے نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ نہ ساتھ نہیں ہیں آپ، کون سی نبی؟ سلانی اخویات نبی کے ساتھ اس کی کیا ہوئی ہے؟ ملاقات ہوئی ہے، اور کیا اس نے نبوت کی ہے؟ یعنی نبی کے پاس ایک نئی چادر تھی،
اس نے چادر کے کتنے ٹکڑے کیے؟ 12. ان 12 ٹکڑوں کو اس نے کر کے 10 ٹکڑے کس کو دے دیے؟ یربعام کو دے دیے، اور اس نے کہا کہ تو 10 بنی اسرائیل کے قبیلوں کا کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا۔ تو چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں ایک بڑے اچھے نبی نے نبوت کی ہے کہ تو بادشاہ ہوگا۔ پہلے نمبر پر یہ کیا ہوگا؟ یہ اس کے لوگ پڑھ رہے تھے، یہ پھر محنتی تھا، پھر کیا لکھا ہے؟ زبردست سورما بھی تھا، اور پھر کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کو کیا کر دیا؟ علاقے کے لیے اختیار دیا، مختار بنا دیا۔ پھر چوتھی بات، اس کے لیے باقاعدہ طور پر نبوت ہوئی، کلام ہوا، الہام آیا خدا کی طرف سے، اور تو بادشاہ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ کسی بندے نا کلام ہویا ہوئے تو وہ دیتے جڑے روحانی لوگ نے انہاں دی اڈی نہیں لگتی زمین تے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے بارے میں خدا نے کلام کیا ہے، ہمارے بارے میں نبوت ہوئی ہے۔ لیکن آج میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں بہت دفعہ نبوتیں بھی رہ جاتی ہیں، خدا کے کلام ہوئے بھی رہ جاتے ہیں، کیونکہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ ایک زبردست سورما تھا، یہ ایک محنتی شخص تھا۔ خدا کا کلام کہتا ہے یہ بڑھنے والا شخص تھا، اور اس کے پاس ایک علاقہ تھا، بنی یوسف کا علاقہ، کلام میں لکھا ہے اس علاقے پر اس کو اختیار دیا گیا۔ اور چوتھی بات کہ خود نبی نے آ کر اس کو علامتی طور پر بتایا۔ بائبل میں بہت سی علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ آیا اور اس نے آ کر کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھ جس طرح چادر کے 12 ٹکڑے ہو گئے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے بھی کیا ہو جائیں گے۔ اور 12 ٹکڑے کیوں ہوئے تھے؟ پیچھے ایک ہسٹری کیا ہے کہ جب سلیمان بادشاہی کر رہا تھا، سلیمان بادشاہ تھا، تو کلام میں لکھا ہے کیونکہ وہ ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا، اس کے آگے تو کوئی بولتا نہیں تھا، قد بہت بڑا تھا، اس کا روحانی معیار بہت بڑا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ اختیار میں آیا، اور وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا۔ اور خدا کا کلام ہے یربعام جو ہے وہ بادشاہ بنا۔ جب وہ بادشاہ بنا تو کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے بادشاہ رعایا تانگے، سنو گورنا، رعایا تانگے تے اپنے ذرا سختیاں نو کی کرو۔ میں بچوں کو بھی سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، کیا کرو؟ سختیاں کام کرو۔ اس نے کہا اچھا تسی کچھ دنوں دے بعد میرے کو آئے ہو، پھر میں تمہیں جواب دوں گا۔ انہوں نے بزرگوں کو بلایا، بزرگوں نے کیا کہ اس طرح لوگ آئے ہیں میرے پاس اور وہ کہتے ہیں اپنی سختیوں کو کم کرو، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو بزرگوں نے یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ واقعی ہی تو اپنا ہاتھ کیا رکھو ہلکا۔ اچھا کدی اسی اپنا کام خراب کر بیندے جو کی کر کے کام ہلکا نہیں کر دے، کی کرنے؟ آج رات میری کئی گھنٹے ایک کلیسیا ہے اس پہ بات ہوئی، وہ بھی کافی مشکل میں تھے، اور میں نے اس کو سمجھایا خدا کے خادم کو، میں کیا ہلکا ہاتھ کر لے، نہیں تے چرچ گیا، چرچ کیا ہی لوگ سارے مخالف ہو گئے ہیں کیونکہ ہاتھ کی نہیں، ہلکا نہیں ہے۔ جب کلیسیا جو ہے اس کو دکھی ہوتی ہے اور بولنا شروع کر دیتی ہے، پھر انسان کے لیے مشکلات کیا ہو جاتی ہیں؟ پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب تک وہ عزت پہ نہیں بولتے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا لیڈر کے لیے جو ہے موقع ہوتا ہے۔ بغیر وہ سمجھ گیا اور آج وہ لوگوں کو بلا کر کوئی صلح کا پیغام جو ہے وہ دے رہا ہے۔ بہرحال میں جو بات آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس کو کہا کہ اپنا ہاتھ کیا کر لے؟ ہلکا کر لے، لوگوں پر سختیاں کیا کر لے۔ لیکن اس نے نہیں مانا، اس نے نوجوانوں کو بلایا۔ 12واں باپ آگے پڑھیں گے تو نوجوانوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا بادشاہ سونا اے ایویں روندے رہندے، تو کام ہور کی کر، سخت کا۔ کدی مشورے بھی سانو برباد کر دے، مشورے بھی برباد کر دینے۔ وہ کہندے نہیں کام ذرا چوک کے رکھو یار، کہ دینا ویکھی جائے گی، ایویں تو ڈرنا،
ان کو بھی یہ کہا گیا تو ڈرنا کیا کر اور سختی کر دے کیا کر دے کئی دفعہ سختی بھی لے کر ڈوب جاتی جس بندے نے عزت کرنی ہے اس نے بھی نہیں کرنی خدا کا کلام کہتا ہے اس نے سختی شروع کر دی تو بغاوت ہو گئی اور پھر اخیب نبی نے یہ نبوت کی کہ اب جو بنی اسرائیل ہے یہ 12 قبیلوں میں کیا ہو جائے گی تو کیوں تقسیم ہوئی تھی 12 قبیلوں میں وجہ کیا تھی سختی کے پیچھے گناہ بھی بڑے تھے ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے لیکن مین میجر کیا بات بنی کہ ان کی سختی لے کر جو ہے وہ ڈوب گئی اور وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے تو آج یربام کے لیے یہ نبوت ہوئی ہے کہ یربام جو ہے وہ بادشاہ ہوگا کیا ہوگا اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے ایک آیت پڑھیے آگے جو میں آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں وہ ہے 12واں باب اس کی 20ویں آیت خدا کے کلام میں جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہوا جی جب سارے اسرائیل نے سنا کہ یربام لوٹ آیا ہاں پتہ کیا ہوا پھر ایک اور کام ہوا یہ آج پڑھتے آگے کام یہ ہوا کہ جب سلیمان کو یہ پتا چلا کہ یربام کے بارے میں یہ نبوت ہو گئی ہے تو وہ کیا ہو گیا وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا کیونکہ یاد رہے کتنا بھی خدا میں پہنچا ہوا ہو جب اس کے مقابلے کے لیے کوئی بندہ اٹھتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے سلیمان گھبرا گیا اور اس نے کیا کیا اس نے سوچا یربام کو کیا کر دیں گے قتل کر دیں گے تو یربام ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گیا جب وہ مصر کو بھاگ گیا وہ ڈر کے بھاگ گیا تو خداوند کا کلام کہتا ہے اس کے ڈرنے کے سبب سے اس کے وہاں سے نکلنے کے سبب سے یہ بات ٹل گئی اب سلیمان ختم ہو گیا اس کا بیٹا آ گیا تو اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ لکھا ہے کہ وہ یربام واپس کیا آ گیا لوٹ آیا پڑھئے آپ جب سارے اسرائیل نے سنا کہ یربام لوٹ آیا ہے تو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے جماعت سے ملوایا ٹھیک اور اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ٹھیک ہے اور یہودا کے قبیلہ کے سوا کسی لوگ کے گھرانے کی پیروی نہ تو کیا ہوا کتنے قبیلوں کا اس کو بنا دیا بادشاہ اور یہ یربام کے لیے ایک بہت بڑی بات کہ اس کو جو ڈر کے بھاگا ہوا تھا اب اس کو واپس بلایا اور واپس بلاتے ہی اس کو کیا بنا دیا بادشاہ کیا مل گئی بادشاہی مل گئی کیا اس کو مل گئی کیا مل گئی بادشاہی مل گئی کس کو یربام کس کو مل گئی یربام کو بادشاہی مل گئی اور جب یہ بادشاہی اس کو مل گئی اب بادشاہ ہو گیا کتنی باتیں اس کے حق میں ہم نے پڑھی ہیں پھر سے کہی یہ نمبر 1 کیا ہے بڑھنے والا ہے زور سے بولیے کیا ہے بڑھنے والا ہے کبھی ہم بھی بڑھ رہے ہوں تو ہم خداوند میں کتنے خوش ہوتے ہیں مالی بڑھ رہے ہوں روحانی بڑھ رہے ہوں خاندانی طور پر بڑھ رہے ہوں ہمارے لیے کتنی بڑی کلیسیائی طور پر بڑھ رہے ہوں تو ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی دوسرے نمبر پر یہ کون ہے محنتی شخص کو لوگ پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں محنتی شخص کی عزت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو یہ محنتی شخص تھا یہ بڑی خوبی تھی اس پہ تیسری بات کیا تھی اس کو کچھ علاقے میں اختیار مل گیا اور یہ کوئی چھوٹا علاقہ نہیں تھا اس علاقے کے اندر اس کے پاس اختیار تھا چوتھی بات کیا ہے کہ بندہ جو کو پتا پتا بھی نہیں رام نہ جان دیا ہے ایک میدان دے وچ ہوندی تو کو اچانک ایک نبی کھڑا ہو جاندا اور وہ نبی کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا بندہ کا حیران نہیں رہ جاندہ کہ یار میں نہ سٹرگل کر رہے ہیں نہ میں بادشاہ بڑھن لی کوئی ہے لیکن کیا ہو رہا ہے میرے لیے ایک بڑی نبوت ہو رہی ہے اور وہ خوش ہو گیا کلام ہوا اس کے لیے بڑی اس کے لیے خوشحالی تھی کہ خداوند نے یہ برکت دی دیکھو جب خدا ہمارے خاندانوں میں چھوٹی سی خوشی دیتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں
ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا تو خوشی آ جاتی ہے، شادمانی آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر ہم بڑی جو ہے شکر گزاریاں بھی کرتے ہیں۔ تو اس کو تو بادشاہ بن گیا تھا، بہت بڑی اس کے لیے کیا تھی؟ شکر گزاری تھی، اور اب یہ واپس آ گیا ہے، اس کو بادشاہ بنا لیا ہے۔ لیکن یاد رہے یہ بات کبھی نہ بھولیے، پرانا عہد نامہ ہمیں کئی ایسی باتیں بتاتا ہے۔ 5 بڑی خوبیوں کا یہ مالک ہے۔ کتنی خوبیوں کا؟ آج آپ میں سے بھی بے شمار لوگ ہیں جو بہت سی خوبیوں کے مالک۔ ہو سکتا ہے آپ دعائیہ بڑے اچھے ہو سکتا ہے آپ خدا کو دینے والے بڑے اچھے ہو سکتا ہے آپ کا دل بڑا نرم ہو، آپ معاف کرنے والے لوگ ہوں، آپ برداشت کرنے والے لوگ ہو سکتا ہے آپ کے اندر خوبی یہ ہو کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کی کوئی جو ہے وہ مصیبت دیکھ کر آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہو اور آپ رحم دل لوگ ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی اور خوبیاں ہوں جن سے آپ بھرے ہوئے ہوں، جس طرح یربام بے شمار خوبیوں سے کیا کیا ہوا تھا؟ کیا تھا؟ لیکن کبھی کبھی ایماندار جو پیغام سمجھنا ہے، پیغام یہ ہے کہ کبھی کبھی ایماندار غلطیاں کر کے کیا کر کے اس کی ایک غلطی بھی اس کو لے کر ڈوب بیٹھتی اور سمجھے بات کو۔ کبھی کبھی ہمیں فخر ہوتا ہے میرے چ بڑیاں خوبیاں، میں ریگولر چرچ جانا، میں دائیں عقیدے، میں خداوند حضور ہونا۔ لیکن یاد رہے کبھی کبھی کچھ عادت، کبھی کبھی کچھ رویے، کبھی کبھی کچھ سوچ، کبھی کبھی ہمارے فیصلے ہمیں لے ڈوبتے ہیں، ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، ہمارے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں۔ اب یربام میں غلطی کیا آ گئی؟ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے؟ مجھے ذرا بتانا ہے کتنوں میں؟ 2 میں۔ ایک یہودا کا قبیلہ ہو گیا، وہاں داؤد کے لوگ بادشاہی کرنے لگ گئے، اور یہاں پر کون بادشاہی کر رہا ہے؟ یربام۔ کتنے قبیلے ہیں؟ یہ بھی بڑی خوبی سی باندھا، کئی باری فخر کہتا تیاڈے کو ایک ساڈے کو 10 اسی بھی تے کرنے ہیں نا فخر، باجی آنے بھائی جی تیاڈے کو کی ہے، ساڈے کو تے آوی ہے، ساڈے کو تے آوی ہے، ساڈے کو تے آوی ہے، تو فخر کرتا ہوگا یہ بھی کہ میرے بہت۔ لیکن ساتھ ایک خوف اس کے اندر تھا، اور خوف کیا تھا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت ہیکل تھی وہ کہاں تھی؟ ہیکل میں لوگ کتنی بار داخل ہوتے تھے؟ سال میں کم سے کم 3 دفعہ انہیں کیا دینی پڑتی تھی؟ حاضری دینی پڑتی۔ تو لکھا نا ہر مرد جو ہے وہ سال میں 3 دفعہ کیا ہو؟ حاضر ہوا کرے۔ اور کلام میں لکھا ہے انہیں سوچیا کہ یار جدوں اپنا یہ وقت ہونا ہے تو انہاں 10 قبیلیاں نے جانا کتھے ہے؟ یروشلم۔ قربانی دینے کے لیے وہاں جانا پڑے گا۔ تو ہون میں کوئی اپنی سکیم لگاما، اے ادھر نہ جائیں۔ یہ کس کا مشورہ تھا؟ باجیوں ذرا غور نہ سننے، کدی کدی ساڈے اپنے پروگرام ساڈے خانداناں نوں ڈبوندے جو، ساڈے اپنے مشورے، ساڈے اپنے کام، ساڈے اپنی سکیماں برباد کر دیندیاں جو۔ کی مشورہ نہ کیتا؟ انہوں نے کیا بھی کیوں نہ ہوئے بجائے یروشلم دے جان دے اسی ایتھے 2 بچڑے کی کر دینے ہیں، بنا دینے ہیں۔ پڑھئے جی کہاں لکھا ہے؟ ہاں جی 25ویں آیت سے پڑھئے جی 12ویں باب کی کیا لکھا ہے؟ اوپر کیا ٹائٹل کیا ہے؟ یربام خدا سے ہے، پہلے کس کے ساتھ تھا؟ کتنے کام کر کے؟ نہیں وہ تو خوبیاں تھی، کتنے کام کر کے خدا سے پھر گیا؟ کتنے؟ ایک کام کر کے۔ کیا آپ اس بات پر کرتے ہیں کہ ایک کام بھی ایماندار دا، راست باز دا، خدا دے بندے، خدا دے خادم دا ایک بھی کام جڑا ہے وہ دی ساری کشتی نو ڈبو سکتا ہے؟ بولو جی ہے؟
پھر اسی یہ بھی کہنا ہے بھائی جی نہیں اسی تے چرچ بھی آندے جو اسی تے کلام بھی پڑھنے ہیں اسی تے دعائیہ بھی دینے ہیں اسی تے خدا دے نال بھی چلنے ہیں لیکن سنو جب ایک ایسا کام کریں گے جو خدا کو پسند نہیں ہے تو وہ کام ہمارے لیے بربادی اور تباہی کا کیا بن سکتا ہے باعث بن سکتا ہے اور وہ کیا کام تھا پڑھیے 12ویں باب کی 25ویں آیت سے اور غور سے پڑھیے اور جن کو کلام کا شوق ہے گھر جا کر پڑھیے یہ باتیں آپ کو دل میں رکھنے والی ہیں اور پھر گھر جا کر سوچئے یار میرے خاندان دی مشکلات میں خود تے نہیں میرے خاندان جو کام صحیح نہیں ہو رہا کہتے میں آپ ہی تے پرابلم نہیں میرے خاندانوں میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہیں میرا ہی کوئی گناہ تو نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایماندار اس میں کوئی شک نہیں ہم خدا کے بندے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم خدا کی بندیاں ہیں یربعام کس کا بندہ تھا خدا کا بندہ بھی اس لیے تو دلی نبوت ہوئی ہے نا خدا بولا ہے اس کے لیے بادشاہ بنایا ہے اور آج میں نے دیکھا ہے خاندانوں کی تباہی کبھی کبھی ہمارا ایک فیصلہ کر دیتا ہے کہ باقی پاہمیں 70 گلاں سی خدا نو داستے رہیے کہ پائی جی مرچاوی خوبیاں جو مرچاوی خوبیاں آوی خوبیاں لیکن وہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کام ان کا کیا ہے غلط ہے پڑھئے جی 25ویں آیت غور طلب آیت جی اب یربعام نے ابراہیم کے کوہستانی ملک میں جی ٹھیک ہے یہ بنایا اس نے اور اس میں رہنے لگا ٹھیک اور وہاں سے نکل کر اس نے یہ تعمیر کرتا ہے یہ کام کرنے والا بندہ پھر باپ اور یربعام نے کہا اب سلطنت داؤد کے گھرانے میں پھر چلی جائے کیا ڈر تھا اس کے دل میں اب وہ سلطنت اچھا جس خدا نے اس کو دی ہے جو خدا اس کے ساتھ نبوت کر کے کھڑا ہوا ہے وہ جانے دے گا پر یہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان کے دل میں کئی باتیں آپ ہی آ جاتی ہیں حالانکہ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا بندہ پہلے سوچ لیندہ ہے لے بھی ہون میری درانی نے آنا ہی تے میں او تو پہلے ہی کو کاموں کھچتا سمجھو نا یعنی حالہ ہویا کچھ بھی نہیں پہلے ہی اپنی سکیمہ شروع کر لینیاں یہ بربادی جو پہلے کو کام ہویا ہی نہیں پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی اپنا کام شروع کر دینا اس نے کہا اب سلطنت کدھر چلی جائے گی اچھا آپ میں سے کتنوں کا ایمان ہے بھی خدا نے دیتی سی تے سلیمان کو چلی جانی سی یہ حال ہمارا بھی ہوتا ہے ہم بھی ڈر جاتے ہیں خادم بھی ڈر جاتے ہیں آپ بھی ڈر جاتے ہیں اہم ہی ڈرے رہی نہیں کہنجون ہے لیکن میں آج شام کہنا چاہتا ہوں اگر اس نے دی ہے تو پھر وہ قائم بھی رکھے گا آمین اگر اس نے صحت دی ہے وہ صحت کو قائم رکھے گا اولاد دی ہے اولاد کو قائم رکھے گا اگر اس نے کوئی آپ کو رتبہ دیا ہے وہ رتبہ قائم رکھے گا اور اگر کسی نے خدا نے اولاد دینی ہے تو اس اولاد کو بھی خدا قائم رکھے گا یہ ہمارا کیا ہونا چاہیے لیکن اس کا کیا ہوا مان ڈاما ڈھول انہیں کیا بادشاہی کدھر چلی جائے گی داؤد کے جانی نہیں سی خوف سی پھر اس کے خوف نے کیا کیا جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو ہمیشہ پٹھا کام کرتا کی کرتا ہے دیکھا نا آدم جب خوف زدہ ہو گیا تو پھر پتیاں دی کی بنائی لنگیاں اور ساتھ چھپنے لگ گیا کدے کو خدا کو کوئی چھپ سکتا ہے لیکن جب انسان الٹے کام کرتے ہیں تو پھر اس کو ڈر ہوتا ہے وہ الٹے کام کرتا ہے اور وہ چھپ جاتا ہے پھر اس نے کیا کیا جی پڑھیے اگر یہ لوگ یروشلم میں خداوند کے گھر میں قربانی کو جلانے کو جایا کریں گے پھر ان کے دل اپنے مالک یعنی یہودا کے بادشاہ رحبعام کی طرف مائل انہیں کہا سلیمان دے بیٹے والے ہو جائیں گے تو پھر کیا کرو اور وہ مجھ کو قتل کر کے شاہ یہودا رحبعام کے طرف گر جائیں گے پھر 28ویں آیت اس لیے
उस बादशाह ने मशवरा देकर सोने के 2 बछड़े बनाए। फिर और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी ताकत से बाहर है। अच्छा, जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल। अब यहाँ एक बड़ी समझने वाली बात है। क्या बछड़े कहाँ बना लिए? आप किथे घर में समझो। कहने लगे यरूशलेम जाने की क्या जरूरत है? लेकिन जो बरकत यरूशलेम में थी वो उस जगह पर नहीं थी। ये बछड़े बने। इन बछड़ों की बुत परस्ती शुरू हो गई। इन बछड़ों की वजह से ज़िनाकारी शुरू हो गई। और कलाम में लिखा है ये वो गुनाह था जिसके सबब से यरबाम का सारा कबीला बर्बाद हो गया। अब वक्त नहीं है, आप 14वां बाब जो कलाम को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले वो पढ़ें। कलाम च लिखा है इन्ना खुदा नाराज होया। एक ही एदा मुंडा सी पहला, वो बीमार हो गया। ओ नबी आया, ओने आन के क्या ये ਉਹਦੇ को ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਚੰਗੀ ਨਬੂਵਤ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੇਰ ये छुप के गया अपने लो अपनी बीवी नु कलाया। 14वें बाब पे कलाम में लिखे एक औरत को बेचा और वो जब वहां गया तो उन्हें क्या, वो नबी था, उसकी आंखें तो बंद थी, अंधा था उसने, लेकिन उसकी रूहानी आंखें क्या हुई थी? उन्हें क्या हुआ, तू छुप कर आती है जिस बेटे के लिए तू पूछने आई है ना कि वो शिफा पाएगा कि नहीं, तूने जाकर अपने शहर में कदम रखना तो बेटा मर जाएगा। साथ ये भी कहा कि वाहिद यरबाम के बच्चों में से एक बच्चा यही है जिसको कब्र नसीब होगी। यानी खुदा इतना नाराज हो गया, बार बार खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद कहता है फिर वो यरबाम के गुनाहों में बनी इसराइल शामिल हुए और ये गुनाह उनके साथ चिमटा ही रहा। मैं कहना आज क्या चाहता हूँ, कभी कभी ईमानदारों, रास्तबाजों, हम खुदा के लोग होते हैं, हम बड़ी खूबियों के मालिक होते हैं, लेकिन हमारे एक गुनाह हमें बहुत सी हमारी लिए बर्बादियां और तबाही का स्वाब हो सकता है वो फख्र का हो सकता है वो गुरूर का हो सकता है कोई और ऐसी बात इंसानी जिंदगी में हो जो उसको तबाही और बर्बादी और उसकी बरकतों को क्या कर सकती है, रोक सकती है। इसके स्वाब से भी ये हुआ। अब चूंकि टाइम ज्यादा हो रहा है तो मैं कुछ चीजों को छोड़ देता हूँ खुदा के कलाम में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैगाम क्या है, सारे इस मैसेज में पैगाम क्या है, क्योंकि कुछ बातें जो कलाम को सादा लोग होते हैं वैसे कलाम को समझना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं पैगाम सादा इसको क्या करूँगा कि रूहानी जिंदगी में गलतियां करने से ग्रेस करें। रूहानी जिंदगी बड़ी सेंसिटिव है। सेंसिटिव को क्या करेंगे, बड़ी हसास। एदियां जड़ियां गलतियां जो एदे नुकसान बड़े और रूहानी शख्स ये नहीं करता कि वो ज़िनाकारी में चला जाएगा, वो कोई मैंने डाका मारेगा, वो किसी को कत्ल कर देगा। उससे कुछ रूहानी जो हैं वो गलतियां होती हैं, इंतज़ामी कोई ऐसी गलतियां होती हैं और जो उसके गले में क्या कर जाती हैं। तो जहाँ रूहानी जिंदगी जो है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि रूहानी जिंदगी वहाँ हमेशा अपनी रूहानी जिंदगी में गलतियों के असास में सेंसिटिव रहे कि मुझसे कोई गलती किन से होगी, गलती रूहानी लोगों से। बोलो साहब किन से? आप में से कितने समझते, हाथ ना चुके हो, कितने समझते जो कि तू ही रूहानी हो? तो फिर आजमाइश ताड़े ते है किन से गलतियां होंगी हैं? सानू फखर की हुंदा असी ते मैं आख्या जेड़ा पुठे काम करना है ओदे पुठे काम दे नतीजे नहीं भुगतने। रूहानी तो तू है, लेकिन तूने जो गलत काम किए जैसे यरबाम ने किए रूहानी, उसके नताइज नहीं है। हम समझते हम इबादत कर लेते हैं, हम समझते हम दुआ कर लेते हैं, हम समझते हम रोजा रख लेते
हम समझते हम दया की दे देती है, लेकिन जो रूहानी ऐसे काम हमारी जिंदगी में होते हैं जो नहीं होने चाहिए, उसके भी नताइज क्या करने पड़ते हैं, भुगतने पड़ते हैं या नहीं भुगतने पड़ते। मैं आज क़ज़ात की किताब का 13वें बाब से 16वें बाब तक स्टडी कर रहा था सुबह अपने डिवोशन पीरियड में। तो मैं एक चीज़ बड़ी गौर से कि खुदा ने उसको दोबारा ताकत भी दे दी, शमसून को कुव्वत भी दे दी दोबारा, उसने 3000 लोगों को क्या कर दिया। मैं आज यही सोचता रह गया कि 3000 लोग किड्डी वड्डी छत होएगी जिहदे ते 3000 लोग आप क्या समझते हैं। हमाम जी जो बड़ी बड़ी इबादतें हुई हैं उसमें कोई 1000 लोग होंगे, तो इसका मतलब है 2 हिस्से से कितनी बड़ी कोई छत होगी जिस छत पर लोग जो हैं वो चढ़े होंगे। वो छत के पिलर ने तोड़ देते ने, पर इसको अपने गुनाहों की क्या मिली है। जो रूहानी बंदा था, रूह से भरा हुआ था, जो उसने गलतियां की उस गलती की सजा। और आज हम दुनिया में भी देखते हैं बड़े बड़े अजीम खादम जो हैं उनके चर्च टूट गए हैं, मुश्किलात बढ़ गई हैं और वो दुनिया से चले गए। बाद चर्च जो है वो बिखर गए हैं क्योंकि उनसे भी रूहानी क्या हुई हैं। वो उन्होंने कोई ऐसी चोरी नहीं की, उन्होंने कोई डाके नहीं डाले। इसलिए रूहानी जिंदगी में आज खुदा का जोर, मेरा रूह मुझे कह रहा था कि इस बात पर जोर दो। मुझे नहीं पता आप में से किसकी जरूरत है कि कम से कम रूहानी गलतियों से क्या करो बाज आओ। और दूसरी बात ये है जो बात मैं आपकी रूह तक लाना चाहता हूँ, वो ये है कि ये नहीं किसी ने देखना कि आपने शुरू कैसे किया था, देखना ये है कि आपका अंजाम क्या। कभी कभी यरबाम का शुरू क्या था, बहुत अच्छा, हर बंदा क्या यरबाम की बात क्या आला जिंदगी है। कभी कभी हमारी जिंदगी जो होती है शुरुआत बहुत अच्छी, बहुत काबिल, हर बंदा हमारी क्या कर रहा होता है, तारीफ, होए वाह जी वाह, ये बच्ची कुंवार चाहिए, इन्हें बड़ी अच्छी। पर ये सोचना कि एंड भी ठीक है कि नहीं। ये खादम ने कलाम शुरू किया हुआ है, इसका चर्च बढ़ रहा है, खुदावंद इसे बरकत दे रहा है, लेकिन आखिर क्या है, एंड क्या है। इसकी सादा मिसाल आपको ये समझ आएगी। 12 शागिर्दों में से मैं ईमान रखता हूँ, पता नहीं आप मेरे साथ मुत्तफिक है या नहीं, उन 12 में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी थी भाई, जिदे को था किदे को है? आप थ्रू आउट जिंदगी में लगा लें कि पैसा इंसान की हर वक्त की जरूरत रही। वास की किताब कहती है पैसे के बगैर मतलब हल नहीं होता, यानी पैसा इंसानी जिंदगी की हर वक्त जरूरत है। चर्च हो, घर हो, कोई जिंदगी हो। कल ही जब ये चर्च जनरेटर फटा और काम हुए तो जो है हजारों रुपया जो है वो एकदम जो है वो खर्च हो गया है, और वो इसलिए आपको एकदम जो है वो नया इंजन बन गया, सब कुछ हुआ है क्योंकि इसके पीछे क्या लगा, पैसा। अगर पैसा ना हो तो वो चीजें क्या रहेंगी, रुक जाएंगी। तो मैं समझता हूँ इन 12 शागिर्दों में से यहूदा की भी खास क्या थी, वैल्यू थी। यहूदा का शुरू बहुत अच्छा था, शुरू से ही जो सारे ने क्या कि साढ़े चो किनू खजानची बनाए तो ना वेख्या आ बंदा सब तो अच्छा है, पढ़िया लिखा है, बेहतरीन शख्स है, खूबियां दा मालिक है। अच्छा आज जैसी यहूदा अक्सर यूथी तो नफरत कर लिया, लेकिन ये शुरू में ऐसा नहीं था। लेकिन आस्ता आस्ता उसकी जिंदगी में एक कमजोरी आ गई, और वो कमजोरी क्या थी, लिखा है जो थैली में पढ़ता था ये चुपके सही। अच्छा गुनाह जेड़ा ना ये छोटे तो ही शुरू होंदा, जो एवें भावें 100 रुपए ते बेईमानी हो जाए, 1000 रुपए ते बेईमानी हो जाए, ये जदों आउणी शुरू हो जाए फिर अगे बेईमानी दे काम खाते खुल जाते ने। और खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने लिखा है वो थैली में जो पढ़ता था वो निकाल लेता था, और खुदा का कलाम कहता है इसकी शुरुआत बड़ी थी, एंड क्या हुआ है?
लिखा फांसी ले ली, उसकी अंतड़ियां निकल गई, बुरा हाल हुआ। मैं आज शाम कहना चाहता हूँ, हमने बड़ी अच्छी शुरुआत खुदावंद के साथ हो सकता है शुरू की हो, आप बड़े खुदावंद में शादबान हो, खुदावंद में बढ़ रहे हो, खुदावंद ने आपके साथ कई कलाम किए हों, नबूती कलाम आपके लिए हुए हों, खुदा ने बेशुमार बरकतें यरबाम की तरफ को दी हों, आप मेहनती हो, आप खुशूर में हो, खुदा ने आपको बड़ी बरकतें दी हो। लेकिन याद रहे ये बात कभी नहीं भूलनी कि हमारा एंड कैसा है। आज कई चर्चेस में मैं लोग देखता हूँ शुरू चो बड़े आउंदे ही नट के चर्च आज ए हाल जो उन्हां दा शुरू उन्हां दा किंजदा सी कि इन्हां रहना ही चर्च। लेकिन क्या हुआ एंड और रहा बंदा गलतियां जो जानता है। आज मैं एक कहानी पढ़ रहा था, कमेंट्री में लिखी हुई थी बकायदा तौर, और मैं ये कहानी करके खत्म कर दूंगा। कहानी ये थी कि एक तालाब था, उसमें एक रहता था, क्या उसको कहते हैं, नहीं दूसरा वो जो आस्ता आस्ता चलता कछुआ क्या रहता था, कछुआ रहता था। और उनकी दो बगलों के साथ जो बगले थे उनके साथ उनकी क्या थी, बड़ी दोस्ती थी। उन्हां दी दोस्ती बड़ी गहरी हो गई ते हुंदियां तालाब भी की हो गया। हुण उन्हें सोचा भी ये सुक गया ते मुंडियां ने शरारतियां ने आउणा ते इहनूं की कर देना, मार देना। उन्होंने तिन्हां दे दोस्त सन तिन्ने, उन्हां कहा भी असीं तैनूं ना अपने नाल ना किसी नवें तालाब च लै जाना पानी च। ते उन्हें कहा भी किवें खड़ोगे, उन्हें कहा भी हम एक डंडा लाओगे, एक पासे मैं अपनी चोंच में दूंगा, दूसरे और तूने बीच में से क्या कर लेना, पकड़ लेना ते चुप करके तुरिया जाना। उन्हें क्या ठीक। वो चलते गए, उसमें कहानी लिखी हुई थी। आगे कुछ शरारती बच्चे भी थे, उन्होंने शोर पा देता। उन्होंने कहा देखो यार क्या हो रहा है ये, और वो शोर पा के डाले, देखो ये कैसे लेके जा रहे हैं। हुण उन्होंने भी चुप रहन दी आदत, कईयां नूं चुप रहन दी आदत नहीं सी हुंदी। वो जदों थल्ले शोर पाउंदे ही ना तो उन्हें सोचा भी यार इन्हां नूं ते मैं चुप, उन्हें तो क्या ओए चुप करो, तुहानूं की पता जिवें चुप कराया और ठा करके थल्ले पिया। मेरी बात समझने हो, कई इसे तरह के गुनाह, कोई मुंह दे गुनाह होए, कोई अख दे गुनाह होए, कोई कन्ना दे गुनाह होए, कोई चुगलियां दे गुनाह होए, कोई बोलण वालियां ने बोल के ही रहना, भावें उन्हां नूं चैन नहीं हुंदा। कई ते इत्थे जेड़े जो अपना इबादत दे विच कलाम च भी बोलदे रहिंदे ने ते भा पुछदे रहिंदे ने कि क्या सूट कित्थों लिआई, हाथ मिलाउंदे रहणगे, ना वेखणगे कि कलाम हो रिहा, कुछ भी नहीं, आए इन्नी तैयारी ने ते करनियां गल्लां। तो मैनू डर है कि किते कछुए वांगू की जान डेगी ना पैन। तो कछुए में कमजोरी क्या थी, जोर ना तो बोलो हैं। तो बाजियो समझ आ गई। कदी साडिया जबान भी लैके सानू हैं तो फिर मंगलवा दे मैं तो कुछ क्या ही नहीं, मैं तो कुछ क्या ही नहीं। इसलिए मैं आज शाम कहना चाहता हूँ कि रूहानी लोगों खुदा के साथ वफादार रहो। कहिए मेरे साथ, रूहानी लोगों खुदा के साथ वफादार रहो। रूहानी लोगों खुदा के खादिम के साथ वफादार रहो। रूहानी लोगों चर्च के साथ वफादार रहो। ते जिथे चुप रहना चुप रहो, किते डिगना पियो, किते डिगना पियो। इसलिए ये चीजें लेकर डूबी है। यरबाम को कितने गुनाह ने बर्बाद किया हैं। आप आगे बहुत कुछ यरबाम की, क्योंकि तो स्टडी है कि उसके लिए लिखा हुआ है क्या क्या उसकी जिंदगी के वाकयात है जो आगे लिखा हुआ है उसके बारे में। लेकिन आज का मैसेज यही है, रूहानी जिंदगी में संजीदगी बहुत जरूरी है। आमीन 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 आमीन। रूहानी जिंदगी एवं नहीं जो जिधर जाए उधर नड़े, उधर दिल की उधर दिल की आ गया, मैं उधर चला गया, मैं उधर चला गया, मैं किधर चला ही ना जामी।
روحانی زندگی سینسٹیو زندگی ہے. خدا ایسی زندگی گزارنے کا، سینسٹیو زندگی ساس زندگی گزارنے کا کیا دے. کیونکہ شیطان بھی موقع ڈھونڈتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو کیا کرے، پھاڑ کھائے. کیا کرے؟ پھاڑ کھائے. کن کو پھاڑنا چاہتا ہے؟ ایمانداروں کو. کیا آپ کو پھاڑنا چاہتا ہے؟ تو سینسٹیو رہنا ہے یا نہیں ہے؟ ٹیلی ٹالی زندگی نہ گزارے ہو، اس لیے کہ یہ خطرناک ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ. آمین.